مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ قافلہ جو مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے، اس قافلے میں کون کون حضرات تھے؟ اس قافلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے ساتھ 50 کے قریب آپ کے رفقا تھے۔ آپ کی 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو، حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ کی 2 بہن حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آپ کی ایک بیٹی حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے 3 بیٹے حضرت علی اصغر، حضرت علی اوسط یعنی جن کا لقب زین العابدین ہے، اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہم، اور آپ کے ساتھ آپ کے 4 بھتیجے آپ کے ساتھ تھے، حضرت قاسم بن حسن، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن اور حضرت عمر بن حسن۔ یہ چاروں کے چاروں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادہ گرامی تھے۔ پھر آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی اس قافلے میں موجود تھے، جن کا نام کچھ یوں ہیں: حضرت عباس علم بردار، حضرت جعفر بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 چچا زاد تھے، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، اور آپ کے ایک چچا کے بیٹے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، یعنی حضرت مسلم کے بیٹے۔ یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتا ہے کوفہ کی جانب، جہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ قافلہ نکلتا ہے، مکہ سے روانہ ہوتا ہے، اور جب یہ قافلہ مقام مہاجر پہ پہنچتا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس بن مسہر کو پیغام دے کر کے ایلچی بنا کر کے کوفہ بھیجا، اور ان کے حوالے خط کیا کہ تم جاؤ کوفہ میں، اور جانے کے بعد کوفیوں کو یہ کہہ دو کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، ہم لوگ آنے والے ہیں، تم لوگوں نے جو دعویٰ کیا ہے، تم لوگوں نے جو وعدہ کیا ہے، ہمیں جو بلایا ہے، اپنے وعدے پر، اپنے دعوے پر قائم رہنا۔ ادھر عبداللہ ابن زیاد، چونکہ یہ کوفہ کا گورنر بن چکا تھا، کوفہ پر قابض ہو چکا تھا، اس نے تمام طرف ناکہ بندی کرا دیا اور جاسوس مقرر کر دیے۔ اس کے جاسوس نے حضرت قیس بن مسہر کو پکڑ لیا اور اس کو ابن زیاد کے پاس لے کر کے گیا۔ ابن زیاد نے حضرت قیس بن مسہر سے وہ خط لے لیا اور اس سے کہا کہ ایک شرط پر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، وہ شرط یہ ہے کہ تم حسین کو برا بھلا کہو اور حسین کے بابا کو برا بھلا کہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ میرے یارو، حضرت قیس بن مسہر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایلچی بن کر کے گئے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا، اور ابن زیاد نے کیا کہا کہ ایک شرط پہ تمہیں چھوڑا جائے گا کہ تم حضرت امام حسین کو برا بھلا کہو، ان کے بابا کو برا بھلا کہو۔ لیکن میرے یارو، ان کا ایمان پختہ ایمان تھا، ہم لوگوں کے جیسا کمزور اور بزدلانہ والا ایمان نہیں تھا۔ حضرت قیس بن مسہر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوانگ دہل ابن زیاد کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعریف کی، اور ابن زیاد کے سامنے ابن زیاد کی برائی کی اور اس کے باپ کی برائی کی، تو ابن زیاد غصے میں آ کر کے حضرت قیس بن مسہر کو قتل کروا دیا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایلچی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہے، کوفہ کی جانب رواں دوا ہے۔ ادھر حر بن یزید ریاحی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے اسے بھیج دیا گیا، اسے حکم ملا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لو۔ راستے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت قیس بن مسہر کی شہادت کی خبر ملی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگوں نے آ کر کے، کچھ کوفیوں نے آ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ کوفہ والوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا، ان لوگوں نے آپ کی بیعت کو توڑ دیا ہے، وہ لوگ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے ہیں، ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آپ کے ساتھ غداری کی، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو انہیں علم ہو چکا تھا کہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ غداری کیا ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس نہیں لوٹے،
کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کر لیا تھا، حضرت امام حسین نے اتمام حجت کیا تھا۔ اب اگر حضرت امام حسین کوفہ نہ جاتے تو ان لوگوں کے لیے میدان محشر میں ان لوگوں کے لیے کہنے کو کچھ ہو جاتا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس نہیں لوٹتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ امر الہی کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، مگر میں وہ کروں گا جس کو مجھے کرنے کا حکم دیا گیا، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کو جاری رکھتے ہیں کہ حر بن یزید ریاحی 1000 سوار کے ساتھ حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آتا تھا۔ کون؟ حر بن یزید ریاحی، یہ ادب والے تھے، مؤدب تھے، ازلی سعید تھے، نیک بخت تھے۔ یہ آتے ہیں حضرت امام کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام علی مقام نے ان سے پوچھا کہ ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں کیوں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حر بن یزید ریاحی کہتا ہے کہ مجھے یہ حکم ملا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی اور آپ اس کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں، اس لیے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں۔ تو امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ بغاوت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو امیر مان لیا جائے، جب کسی کو بادشاہ مان لیا جائے۔ میں نے تو یزید کو امیر مانا ہی نہیں، میں نے یزید کی حکومت کو تسلیم کیا ہی نہیں ہے، تو بغاوت پھر کس مانا؟ اور رہ گئی تمہاری یہ بات کہ میں محاذ بنا رہا ہوں تو سنو۔ حضرت امام علی مقام نے وہ سارے خطوط اس کے سامنے پیش کیے، یہ دیکھو کوفہ والوں نے مجھے یہ خط بھیجا ہے، مجھے انہوں نے دعوت دیا ہے، مجھے وہ بلا رہے ہیں، میں ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ان کے پاس جا رہا ہوں، میں کوئی جنگ کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں، میں کوئی محاذ نہیں بنا رہا ہوں۔ حضرت حر بن یزید ریاحی نے جب خطوط کو پڑھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ویسے ہی کوفہ جانا ہے اور مجھے بھی یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے کر جاؤں، تو میں یہ کروں گا کہ آپ کو گرفتار تو نہیں کروں گا، البتہ کوفہ کے علاوہ کہیں جانے بھی نہیں دوں گا، گرفتار نہیں کروں گا آپ کو، لیکن کوفہ کے علاوہ کہیں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حر بن یزید ریاحی حضرت امام حسین کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہی حر بن یزید ریاحی جہاں جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے حضرت امام حسین نماز پڑھتے ہیں، حر بن یزید ریاحی حضرت امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے۔ ازلی سعید تھا نا۔ خیر 61 ہجری شروع ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر اس دنیا سے کوچ ہوئے 50 سال گزر جاتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، 2 تاریخ ہوتی ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ خبر بھیجا کہ کوفہ والوں کو کہہ دو کہ ہم لوگ آ گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور ادھر آپ نے کسی ایک راہگیر سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میں ابھی موجود ہوں؟ تو اس راہگیر نے کہا کہ آپ جس جگہ موجود ہے اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ نے یہ لفظ سنا کربلا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں اس سے آگے ایک قدم نہیں بڑھاؤں گا اور نہ اس سے پیچھے جاؤں گا، یہی ہماری شہادت گاہ ہے اور ہمارے خیمے یہیں پر نصب کیے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیموں کو اور اپنے قافلے والوں کے خیموں کو وہاں نصب کر دیتے ہیں۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قریب کربلا کے میدان میں اپنے خیمے کو نصب کر چکے ہیں، تو اس نے فوج کو بھیجنا شروع کیا حضرت امام حسین کے مقابلے کے، اور کچھ ہی لمحے کچھ ہی دنوں میں اس نے 22,000 کا لشکر جرار حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 22,000 کا لشکر، کتنے لوگوں کے مقابلے میں؟ 72 لوگوں کے مقابلے۔ ذرا غور کریں، سامنے کتنے لوگ ہیں؟ 72 لوگ ہیں، ایک روایت کے مطابق 82 لوگ ہیں، ایک روایت کے مطابق 100 کچھ لوگ ہیں، تو اتنے لوگوں کے مقابلے میں اس نے 22,000 کا لشکر جرار بھیج دیا ہے۔ کیا یہ کمپیریزن کی کوئی حد ہے؟ کیا یہ کمپیرنگ کی کوئی حد ہے کہ اس نے 72 لوگوں کے مقابلے میں 22,000 کو بھیجا ہے؟ یہاں 7200 نہیں ہے، 2200 نہیں ہے، بلکہ محض 72 ہے، اور اس نے 22,000 کا لشکر بھیجا ہے۔ اور اس پر بس نہیں، بلکہ عبداللہ ابن سعد، عمرو بن سعد، جو کہ اس پورے 22,000 لشکر کا کمانڈر تھا، اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اور قافلے کو بھیجو اور فوج کو بھیجو۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ میں نے تو اتنے لوگوں کو بھیج دیا ہے،
اب تمہیں اور لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سامنے کون ہے؟ سامنے شیر خدا کے لخت جگر ہے، ان کے قافلے کے ایک ایک لوگوں کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ اکیلے 1000 کو قتل کر سکتے ہیں۔ خیر، عمرو بن سعد اس کا کمانڈر تھا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیراؤ میں لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سامنے ہے، سامنے 22,000 کا لشکر جرار، جس لشکر کا کمانڈر عمرو بن سعد وہاں موجود ہے۔ عمرو بن سعد نے اپنے لوگوں سے کہا کہ امام حسین کو خبر بھیجو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب جس سے بھی وہ کہتا کہ تم خبر لے کر کے جاؤ، وہ پیغام پہنچاؤ، تو وہ کوئی جس سے کہتا وہ کہتا کہ میں وہاں نہیں جاؤں۔ کیوں؟ یہ جو 22,000 کا لشکر تھا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کو خط بھیج کر کے اپنے پاس بلایا تھا۔ یہ جو 22,000 کا لشکر تھا جس میں وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے، جو لوگ وفد میں گئے تھے، جو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر کے دعوت دیے تھے، وہی لوگ تھے۔ جس سے بھی عمرو بن سعد کہتا کہ تم جاؤ اور جا کر کے حضرت امام علی مقام سے کہو کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ یہ کہتا کہ میں کیسے جاؤں، کس منہ سے جاؤں، میں نے تو خط بھیجا تھا۔ جس سے بھی کہتا وہ کہتا کہ میں تو حضرت امام کی بارگاہ میں گیا تھا ان کو دعوت دینے کے لیے، میں کس منہ سے جا کر کے ان سے ملاقات کروں گا۔ خیر، کسی طریقے سے پیغام بھیجایا گیا۔ حضرت امام علی مقام تشریف لاتے ہیں۔ امام علی مقام نے ایک زبردست خطبہ دیا اور ان لوگوں کو ڈرایا، ان لوگوں کو سمجھایا، راہ راست بتائی اور ان سے کہا کہ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، تم سدھر جاؤ اور اپنے ہاتھ کو ناحق کے خون سے رنگین مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین مت کرو اور اپنے آخرت کو برباد مت کرو۔ لیکن عمرو بن سعد کہتا ہے ہم آپ کی ایک بات نہیں مانیں گے، یا تو آپ یزید کی بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت امام علی مقام نے اسے 3 پیشکش اس کے پاس رکھے۔ وہ 3 پیشکش کیا تھا؟ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ایسا کرو، تم مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میرے اور یزید کے درمیان جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ پہلی پیشکش۔ دوسری پیشکش یہ آپ نے رکھی کہ تم مجھے مکہ جانے دو، وہاں پر لڑائی کرنا حرام ہے، منع ہے، میں وہیں رہوں گا، یزید اپنی حکومت کرتا رہے گا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ دوسری پیشکش۔ تیسری پیشکش یہ ہے کہ مجھے اسلامی سلطنت سے باہر کر دو، اسلامی سلطنت کی جو حدود ہے اس حدود سے مجھے باہر کر دو، اگر تم لوگوں کو مجھ سے خطرہ ہے، مجھ سے ڈر ہے، تو تم مجھے اسلامی سلطنت سے باہر کر دو اور اپنی حکومت کرتے رہنا۔ یہ 3 پیشکش حضرت امام حسین نے عمرو بن سعد کے سامنے رکھا۔ عمرو بن سعد نے جب یہ پیشکش سنی تو اسے اچھا لگا، یہ سمجھ میں آئی اس کے بعد کہ نہیں، یہ پیشکش تو بہتر لگ رہی ہے۔ اس نے ابن زیاد کے پاس یہ بات رکھی کہ امام علی مقام نے یہ 3 پیشکش رکھی ہے اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی۔ وہیں پر شمر ذی الجوشن نامی بدبخت وہاں کھڑا تھا، موجود تھا۔ وہ کہتا ہے کہ عمرو بن سعد لڑنا نہیں چاہ رہا ہے۔ ابن زیاد کو کہتا ہے کہ عمرو بن سعد لڑنا نہیں چاہ رہا ہے، بہانے تلاش کر رہا ہے، ہینے تلاش کر رہا ہے۔ امام حسین، امام علی مقام ہمارے انڈر میں آ چکے ہیں، ہمارے گھیرے میں آ چکے ہیں، ابھی وہ اگر نکل گئے تو پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ابھی وہ ہمارے ہاتھ میں آ چکے ہیں اور یہ بہانے کر رہا ہے، لڑنا نہیں چاہ رہا ہے، آپ مجھے کمانڈر بنائیے، میں جا کر کے جنگ کروں گا۔ اس سے عمرو بن سعد کو اور زیادہ جوش آیا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ہی جا کر کے ان سے جنگ کروں گا، اور اس نے پیشکش کو رد کر دیا۔ اب یہ عمرو بن سعد لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 7 محرم الحرام کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام اور ان کے ماننے والوں پر یزیدیوں نے پانی کو بند کر دیا۔ 7 محرم الحرام 4000 فوج نہر فرات کے کنارے کھڑے کر دیے گئے کہ یہ پانی جانور پئیں گے، بچے پئیں گے، درندے پئیں گے، چوپائیں پئیں گے، حشرات الارض پئیں گے، لیکن اگر یہ پانی کوئی نہیں پیے گا تو وہ حضرت امام علی مقام نہیں پئیں گے، ان کے ماننے والے نہیں پئیں گے، ان کے خاندان والے نہیں پئیں گے۔ اب ذرا غور کرو، اب ذرا غور کریں کہ یہ لوگ کس پر پانی کو بند کر رہے ہیں؟ اس پر پانی کو بند کر رہے ہیں جن کے نانا مالک کوثر ہے، جن کے بابا ساقی کوثر ہیں، اس پر پانی کو بند کر رہے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس پر پانی کو بند کر رہے ہیں جن کے نانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس پر پانی کو بند کر رہے ہیں۔ میرے یارو، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہ لیتے تو خود آسمان پانی کو برساتا
اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ لیتے تو زمین چشمے کو پھینک دیتا. اگر حضرت امام علی مقام یہ چاہ لیتے تو دریائے فرات نہر فرات خود حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آتا. لیکن میرے یارو میدان کارزار میں میدان جنگ میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی ہے بلکہ استقامت دکھایا جاتا ہے. میدان کارزار میں کرشمہ نہیں دکھایا جاتا ہے بلکہ جوامردی دکھائی جاتی ہے, ثبات قدمی دکھائی جاتی ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کارزار میں میدان کرب و بلا میں وہ ثبات قدمی دکھائی, وہ جوامردی دکھائی, وہ جرأت دکھائی کہ تاریخ رہتی دنیا تک قیامت تک ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی. حضرت امام حسین نے وہ کردار ادا کیا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھے, جب سے دنیا بنی ہے آج تک بے شمار لوگ دنیا میں آئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں. اور لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھے, آج تک کسی نے اپنے آپ کو حسین ہونے کا دعویٰ نہیں, کسی نے اپنے آپ کو حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اس لیے کہ یہ دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے. یہ دعویٰ کرنا مطلب یہ ہے کہ اپنے خاندان والوں کو لٹانا ہے. کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے بال بچوں کو قربان کرے, وہ اپنے سامنے اپنے بھتیجوں کو قربان کرے, وہ اپنے سامنے اپنے بھانجوں کو قربان کرے, وہ اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو خون قربان کرے, وہ اپنے سامنے اپنے ماننے والوں کو قربان کرے. اس لیے تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ جس کسی نے بھی امام حسین ہونے کا دعویٰ کیا. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کردار ادا کیا. حضرت امام علی مقام پر پانی کو بند کر دیا جاتا ہے 7 محرم الحرام کا دن. امام علی مقام نے خطبہ دیا, ان لوگوں کو سمجھایا, ان لوگوں کو ڈرایا, لیکن وہ کہے کہ ہم نہیں مانیں گے, آپ کی کوئی بات نہیں مانیں. 9 محرم الحرام آ جاتا ہے. المختصر ان لوگوں نے جنگ کا اعلان کر دیا. امام علی مقام نے کہا کہ اگر تم لوگ جنگ کرنے پر آمادہ ہی ہو تو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو, ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو, اس کے بعد کل تم سے جو ہو جائے وہ تم کر لینا. 1 رات کی مجھے مہلت دے دو. حضرت امام علی مقام کو یہ مہلت دے دیا گیا, چونکہ جنگ میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی, بات چیت ہو کر کے اس کے بعد جنگ شروع ہوا کرتی تھی. 1 رات کی مہلت دے دی گئی. امام علی مقام نے یہ 1 رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ تاکہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے, اللہ کا ذکر و فکر کر سکے, رب سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے, قرآن پاک کی تلاوت کر سکے. اس لیے حضرت امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی, مہلت دے دی گئی. 10ویں محرم الحرام کی رات شروع ہوتی ہے. امام علی مقام نے اپنے رفقا کو, اپنے ماننے والوں کو اپنے پاس بٹھایا. کتابوں میں آتا ہے کہ امام علی مقام نے چراغ بجھا دیے اور اپنے ماننے والوں سے کہا کہ میں تم لوگوں سے خوش ہوں, تم لوگوں سے راضی ہوں, اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. اور سنو, میں نے چراغ بجھا دیے ہیں, میں نے اندھیرا کر دیا ہے, تم میں سے کوئی شخص بھی جائے گا تو اس کے جانے پر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی دکھ نہیں ہوگا. تم چلے جاؤ, اپنے بال بچوں کو بھی لے چلے جاؤ, یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تم جاؤ, زندگی کو بسر کرو, اور سنو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, میں تمہیں خود اجازت دے رہا ہوں. میرے یارو, جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو اس وقت اگر ہم جیسے کمزور لوگ ہوتے, ہم جیسے ایمان کی کمزوری والے لوگ موجود ہوتے تو یقیناً ہم اور آپ امام کا ساتھ چھوڑ دیتے. لیکن تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھے, جب حضرت امام علی مقام نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ, تو ان لوگوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اے امام علی مقام, اے امام حسین, ہم آپ کو اس وقت تنہا چھوڑ کر چلے جائیں, ہم آپ کو اس وقت اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں. اگر ہم آج ابھی اس وقت آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے, اکیلا چھوڑ دیں گے, تو کل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں اور ہم اپنی زندگی گزار لیں تو کل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ کہتے ہیں کہ اے امام حسین, جب تک ہم میں سے کوئی شخص موجود ہے دشمن کا ایک تیر ہم آپ کے بارگاہ میں آنے نہیں دیں. جب تک ہماری جان میں جان ہے, ہمارے جسم میں روح ہے, اگر ہماری جان میں جان ہے, دشمن کا ایک تیر آپ کی بارگاہ میں آنے نہیں دیں گے. امام علی مقام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ جب تم لوگ یہی چاہتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ. تیر برساتوں کی طرح برسیں گے, تیر بارشوں کی طرح برسیں گے, تلوار ہواؤں کی طرح چلیں گی. تو ان سبوں نے کہا کہ اے امام علی مقام, آپ دیکھیے گا کہ ہم کس طریقے سے پروانہ وار اپنی جان کو آپ پر قربان کریں. خیر, حضرت امام علی مقام ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ کچھ وقت ہے,
جاؤ اپنے خیموں میں آرام کر لو، عبادتیں کر لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو۔ امام عالی مقام اپنے خیمے میں آتے ہیں، قرآن پاک کو کھول کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کو اپنے سینے سے لگا کر کے دعا کرتے ہیں، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، کہ اے میرے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کر اور اس پر بہترین اجر عطا فرما۔ امام عالی مقام جب صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو آپ نے لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں سنو، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنام فقال لی انک تروح الینا، لوگوں سنو، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوا ہے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ عنقریب میں ان سے ملنے والا ہوں، عنقریب میں ان سے ملنے والا ہوں۔ 10ویں محرم الحرام کا صبح کا آغاز ہوتا ہے، 61 ہجری 10ویں محرم الحرام جمعہ کا دن، حضرت علی اکبر اذان پڑھ رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد دعا کر رہے ہیں، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان میں جاتے ہیں، ان لوگوں کو خطبہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، راہ راست بتاتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے تم لوگ سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے تم لوگ توبہ کر لو، یقیناً اگر تم توبہ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ لیکن بدبختی ان لوگوں کا مقدر ہو چکی تھی، ان لوگوں کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے تھے، ان لوگوں کی عقلوں پر ان لوگوں کی عقلیں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر چکی تھی، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے، یا تو آپ جنگ کریں یا پھر یزید کی بیعت کریں۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، تم لوگ کسی کی جان کو ناحق قتل مت کرو، اس لیے کہ تم جب کسی کی جان کو قتل کرو گے، جب سرے محشر وہ پوچھیں گے ہمارے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کوئی بات نہیں مانیں گے، یا تو آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے، یزید کی بیعت کرو۔ امام عالی مقام اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں، عمرو بن سعد چند آدمیوں کے ساتھ تیر حضرت امام عالی مقام کے خیموں کی طرف برساتا ہے جنگ کے آغاز کے لیے۔ عام طور پہ جو جنگ ہوتی ہے وہ جنگ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ سامنے سے ایک لشکر آتا ہے، دوسری طرف سے ایک لشکر آتا ہے اور یہ جنگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو جنگ تھی یہ عرب کے رواج کے مطابق تھی۔ کس طریقے کی جنگ تھی؟ سامنے سے ایک بندہ آتا، پھر ادھر سے ایک بندہ آتا، پھر ادھر سے 2 آتے، پھر 3 آتے، پھر 4 آتے، اس طریقے سے جنگ ہوا کرتی۔ یہ عرب کے رواج کے مطابق جنگ چلنے شروع ہوئی۔ ادھر حضرت امام عالی مقام کے ایک رفیق، امام عالی مقام کا ایک ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بھوک کی نقاہت، پیاس کی نقاہت، جسم میں کمزوری، جسم میں نقاہت جھلک رہی ہے۔ حضرت امام عالی مقام کے یہ ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔ ادھر سے ایک یزیدی آتا ہے، اسے کاٹتے ہیں، 2 یزیدی آتا ہے، اسے کاٹتے ہیں، چند یزیدی آتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں، بالآخر چاروں طرف سے انہیں گھیر کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضرت امام عالی مقام کے دوسرے ساتھی آتے ہیں، وہ بھی یزیدیوں کو کاٹتے ہیں، یزیدیوں کو نار جہنم واصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام عالی مقام کے ساتھی آتے ہیں، وہ بھی یزیدیوں کو کاٹتے ہیں، نار جہنم واصل کرتے ہیں، جہنم داخل کرتے ہیں، پھر بالآخر وہ بھی زخموں سے چور ہو کر کے، زخموں کے تاب نہ لا کر کے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے حضرت امام عالی مقام کے خیمے خالی ہوتے گئے، اور تقریباً 50 کے قریب جو آپ کے رفقا تھے، آپ کے ساتھی تھے، وہ سارے کے سارے لوگ میدان کارزار میں آتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ امام عالی مقام کا خیمہ خالی ہو گیا۔ اب امام عالی مقام کے خیمے میں کوئی آپ کا رفیق نہیں ہے، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے، صرف خاندان والے لوگ موجود ہیں۔ امام عالی مقام پھر میدان کربلا پہنچتے ہیں، میدان کارزار میں پہنچ کر کے آپ پھر یزیدیوں کو خطبہ دیتے ہیں، یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے، تم نے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا، تم نے میرے رفیقوں کو قتل کر دیا، اب بھی اگر تم توبہ کر لو گے، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں سفارش کروں گا رسول اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کی، اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ۔ اگر تم میں سے کوئی شخص میری مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ میری مدد کے لیے
لیا ہے۔ حضرت امام عالی مقام جب یہ خطبہ دے رہے ہیں، جب یہ مدد مانگ رہے ہیں، میرے یارو حر بن یزید ریاحی، وہ حر بن یزید ریاحی جو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، وہ اپنے گھوڑے پر بے چین ہے، وہ اپنے گھوڑے پر اضطراب میں ہے، پریشان ہے، وہ بے چین ہے۔ اس کے پاس والے ساتھی نے کہا کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو، تم کیوں بے چین ہو؟ تو وہ کہتا ہے، حضرت حر بن یزید ریاحی کہتے ہیں کہ کیا کہوں، میں کیا بتاؤں، ایک طاقت مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، ایک طاقت مجھے جنت کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ ہو سکے تو جنت کی طرف جانا چاہیے۔ میری یارو ذرا غور کرو، حضرت امام عالی مقام نے خطبہ دیا، اعلان کیا، مدد مانگی، کیا ایک آدمی کے آ جانے سے کچھ ہو جاتا؟ کچھ نہیں ہو جاتا، ایک آدمی کے آنے سے جنگ کا کوئی نقشہ بدل نہیں جاتا۔ لیکن میرے یارو سنو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چشمی بصیرت سے یہ دیکھ رہے تھے، اپنے نگاہ بصیرت سے یہ دیکھ رہے تھے کہ ہے جنتی کھڑا جہنمیوں میں، ہے نیکبخت کھڑا بدبختوں میں۔ حضرت امام علی مقام کا اعلان یہ سبب بنا، حضرت حر بن یزید ریاحی یزیدیوں کی جماعت سے نکل کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے امام حسین، اے امام علی مقام، میں وہی ہوں جو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے لگا، میں جان رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طریقے سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، جس طریقے سے آپ کے بھائی حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ میں صلح ہو گئی تھی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آپ کے اور یزید کے درمیان صلح ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ تو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، یہ لوگ تو آپ کے خون کے دردے ہو گئے ہیں، یہ لوگ بدبخت ہو گئے ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اگر میں توبہ کروں، اگر میں معافی مانگوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے مل جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق مجھے، شفاعت مجھے مل جائے گی؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم آ گئے ہو، اگر تم معافی مانگو گے، اگر تم اپنی جان کو قربان کرو گے، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت تمہیں ملے گی۔ حضرت امام علی مقام نے جب یہ وعدہ کیا، حر بن یزید ریاحی میدان کارزار میں جاتے ہیں اور میدان کارزار میں جا کر کے یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ او یزیدیوں، اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، تم کس کے مقابلے میں آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کے مقابلے میں آئے ہو؟ نبی کے خاندان والوں کے مقابلے میں آئے ہو؟ اب بھی وقت ہے، جس طریقے سے میں آیا ہوں مجھے معافی مل گئی ہے، میں آیا ہوں میری توبہ قبول ہو گئی ہے، میں آیا ہوں مجھے رسول اللہ کی شفاعت کے بارے میں کہا گیا ہے، اگر تم بھی معافی مانگو گے، تم بھی توبہ کرو گے، تمہاری بھی توبہ قبول ہوگی، تمہیں بھی معافی مل جائے گی۔ لیکن ان لوگوں نے کہا، عمرو بن سعد نے کہا کہ حر بن یزید دشمن کے ساتھ مل گیا ہے، اسے قتل کر دو۔ میرے یارو سنو، حضرت حر بن یزید ریاحی 3 دن کے بھوکے پیاسے نہیں تھے، وہ یزیدیوں کے فوج میں تھے، وہ بڑے بہادر شخص تھے، بڑے جواں مرد شخص تھے۔ یزیدیوں نے جب ان پر حملہ کیا، ان کو دھکیلتے ہوئے پیچھے لے کر گئے۔ حضرت حر بن یزید ریاحی ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے میدان کرب و بلا میں وہ جواں مردی دکھائی، وہ استقامت دکھائی کہ حضرت حر بن یزید ریاحی اکیلے نے 120 یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، 120 یزیدیوں کو نارے جہنم حاصل کیا۔ یہ حضرت حر بن یزید ریاحی کی طاقت اور ان کی جواں مردی۔ لیکن کب تک؟ ہر طرف کتوں کا ڈھیر ہے، یزیدیے کتے ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ جب ہر طرف سے ان پر حملہ ہوتا ہے، وہ بھی زخموں سے چور ہو کر کے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام ان کے لاشیں کو اٹھا کر کے خیمے میں لاتے ہیں۔ اب خیمے خالی ہیں، اس خیمے میں صرف اور صرف خاندان والے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، خود ہیں، بیٹے ہیں، یہ سارے لوگ موجود ہیں۔ جیسے ہی خیمے میں آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے چچا کے بیٹے، حضرت عقیل کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن بن عقیل، حضرت جعفر بن عقیل، وہ بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ امام ہمیں اجازت دیجیے میدان کارزار میں جانے کی، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم کی خاطر اپنی جان کو آپ پر قربان کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کریں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام علی مقام ان دونوں کو دلہا بنا کر کے میدان کارزار میں بھیجتے ہیں۔ وہ دونوں حضرت عقیل کے بیٹے میدان کارزار میں جاتے ہیں اور ان دونوں نے مل کر کے 50 یزیدیوں کو نار جہنم واصل کیا۔ بالآخر یہ بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام میدان کارزار میں پہنچ کر کے ان کے لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور لا کے خیمے میں رکھتے ہیں۔ خیمے میں جیسے ہی لاش کو رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے چچا زاد بیٹے یعنی حضرت
مسلم کے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ امام علی مقام مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی میدان کارزار میں جا کر کے اپنی جان کو آپ پر قربان کروں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کروں۔ حضرت امام علی مقام ان کو بھی دلہا بناتے ہیں، دلہا بنا کے میدان کارزار میں بھیجتے ہیں۔ حضرت عبداللہ وہ میدان کارزار میں جاتے ہیں، ان کی جوامردی اور ان کی شجاعت دیکھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 90 یزیدیوں کو دار جہنم واصل کیا، اکیلے 90 یزیدیوں کو قتل کیا، انہیں کاٹا۔ حضرت عبداللہ بالآخر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ کی لاشیں کو اٹھاتے ہیں، لاشوں کو اٹھا کر کے خیمے میں لا کر کے رکھتے ہیں کہ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی حضرت حسن، حضرت امام حسن، ان کے بیٹے آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں جن کا نام حضرت قاسم ہے، 19 سالہ نوجوان۔ وہ حضرت قاسم جن کا نکاح جن کی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ طے ہو چکی تھی، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ان کا رشتہ لگ چکا تھا، وہ حضرت امام حسین حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان آپ مجھے اجازت دیجیے میں بھی میدان کارزار میں جاؤں اور جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کروں اور آپ پر اپنی جان کو قربان کروں۔ امام علی مقام نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بھیج سکتا، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی علامت ہو، میں تمہیں نہیں بھیج سکتا ہوں۔ ایسا کرنا تم میرے بعد حضرت سکینہ سے نکاح کر لینا، زندگی کو بسر کرنا، زندگی کو گزارنا۔ حضرت قاسم نے کہا کہ میرے بابا نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی، مجھے ایک خط دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے اس وقت یہ خط نکالنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آج اس سے بڑی مصیبت کا دن کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رقعہ کو نکالتے ہیں، وہ خط کو نکالتے ہیں تو اس خط میں یہ لکھا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے سنو، ایک وقت ایسا آئے گا میرے بھائی پر ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ دشمن انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے، دشمن ان کے خون کو قتل کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس وقت اپنی جان کو میرے بھائی پر قربان کر دینا، اپنی جان کو اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وصیت نامہ جب پڑھتے ہیں تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نہ تو اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے بھتیجے کی جوانی کو دیکھتے ہیں، اگر دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو دیکھتے ہیں، اگر ان کی نظر میں کوئی چیز ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم ہوتا ہے، اور رسول اللہ کی دین کی خاطر اپنے بھتیجے کو دولہا بنا کر میدان کارزار میں بھیجتے ہیں۔ حضرت قاسم 19 سالہ ہیکل جوان مرد میدان کارزار میں پہنچتا ہے، اعلان کرتا ہے یہ کیا معاملہ ہے، میری طرف سے ایک آتا ہے، تمہاری طرف سے 4 آتے ہیں، 5 آتے ہیں، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ اگر تم میں کوئی مرد ہے، اگر کوئی شخص تنہا مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے تو آؤ میرے مارگ، آؤ میرے مقابلے میں، کوئی مرد ہے کہ نہیں ہے؟ جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکار کر کے اسے کہتے ہیں یزیدیوں کی فوج میں، تو یزیدیوں کی فوج میں ایک بڑا پہلوان تھا، ارزق پہلوان، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ پہلوان اکیلے 1000 کو مار سکتا ہے، اکیلے 1000 سے جنگ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا۔ عمرو بن سعد نے ارزق سے کہا کہ جاؤ ان کے مقابلے میں جاؤ۔ ارزق کہتا ہے کہ واہ بھائی واہ، آپ نے میری بڑی خاطر خواہ کی ہے، کہاں یہ کل کا بچہ اور کہاں میں 1000 سے مقابلہ کرنے والا۔ سنیے آپ کی فوج میں میرے 4 بیٹے ہیں، میں ایک بیٹے کو کہتا ہوں وہ جا کر کے جنگ کرتا ہے، اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کرتا ہے، وہ اس کا بیٹا میدان میں آتا ہے، اس کا گھوڑا بھی اچھا ہے، اس کی تلوار بھی اچھی ہے، وہ آتا ہے اور حضرت امام قاسم پر وار کرتا ہے۔ حضرت امام قاسم فرتیلے انداز میں اس کے وار سے خود کو محفوظ کرتے ہیں اور ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ جب ایک بھائی کٹ گیا دوسرا بھائی آتا ہے، امام قاسم نے دوسرے کو کاٹ دیا، تیسرا آتا ہے، تیسرے کو کاٹ دیا، چوتھا آتا ہے، چوتھے کو کاٹ دیا۔
جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے، ارزق نے دیکھا کہ اس کے چاروں بیٹے کو اس نے قتل کر دیا ہے، اس کی دنیا اندھیر ہو گئی، وہ غیظ و غضب کا پتلا ہو کر کے، وہ غصے میں آ کر کے نکل پڑتا ہے میدان جنگ میں حضرت قاسم کو شہید کرنے کے لیے۔ لیکن میرے یار سنو، الحرب خدعۃ، جنگ ایک داؤ ہے، جنگ ایک چال ہے۔ حضرت قاسم نے وہ چال چلی، اس نے دیکھا کہ یہ بڑے غصے میں آ رہا ہے، یہ بڑے غصے میں ہے، تو حضرت قاسم نے چال چلی۔ وہ جب جنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا، حضرت قاسم نے کہا کہ تم بڑے بہادر بنتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا جواب مرد سمجھتے ہو، اور تمہیں اپنے گھوڑے کی زین نہیں باندھنے آتی ہے، تم سے اپنے گھوڑے کی زین کسنی نہیں آتی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھوڑے کی زین کی طرف نظر کرتا ہے، حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے ساتھ اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب وہ ارزق پہلوان مر گیا، اب یزیدیوں کے فوج میں تہلکہ مچ گیا کہ کل کے بچے نے ارزق جیسے پہلوان کو قتل کر دیا، ارزق جیسے پہلوان کو نار جہنم واصل کر دیا۔ اب کسی کے اندر ہمت نہیں اکیلے آنے کی، کسی کے اندر ہمت نہیں، جس کو بھی کہتا وہ اکیلے آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب عمرو بن سعد نے کہا کہ ایسا کرو، چاروں طرف سے ان پر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ چاروں طرف سے جب ان پر حملہ ہوتا ہے، زخم پہ زخم ہے، تیروں کے زخم ہے، بھالے کے زخم ہے، نیزوں کے زخم ہے، بالآخر زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرتے ہیں اور جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام میدان کارزار میں جاتے ہیں، اور میدان کارزار میں جا کر کے اپنے بھتیجے کے لاشوں کو اٹھا کر کے خیمے میں لاتے ہیں، اور خیمے میں لا کر کے رکھتے ہیں، اور اپنی بیٹی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے 2 چاند تارے کو لے کر حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر۔ بھائی جان، میرے یہ 2 چاند تارے ہیں، میرے یہ 2 بیٹے ہیں، اسے آپ قبول کر لیں، اسے بھی آپ دلہا بنا کے میدان کارزار میں بھیجیں۔ یہ بھی اپنے ماموں پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں دلہا بنا کر کے بھیجیں۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں کہ بہن زینب، مجھ پر صدموں کے پہاڑ مت توڑو، یہ میرے بھانجے میرے ساتھ اس لیے آئے تھے کہ ہم اپنے ماموں کے ماننے والوں کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں، میں کیسے ان کے نازک سے جسموں میں تیر کو پیوست ہوتے دیکھوں گا، میں کیسے ان کے جسموں میں زخموں کو دیکھوں گا، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا، مجھ پر صدموں کے پہاڑ مت توڑو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ بھائی جان، کل قیامت کے دن اگر اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا نے پوچھ لیا کہ بیٹی زینب، جب حسین کی بارگاہ میں سروں کے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے تو اس وقت تم نے کیا پیش کیا تھا؟ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں جنگ کرنے جا سکوں، میرے اس دونوں بھانجوں، میرے اس دونوں بیٹے کو انکار مت کیجیے، اسے بھی آپ اجازت دیجیے، یہ بھی آپ پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام اپنی بہن کی اس التجا کو قبول کرتے ہیں، اپنے دونوں بھانجے کو جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں، دلہا بنا کر کے میدان کارزار میں بھیجتے ہیں۔ یہ دونوں معصوم سے چہرے جب میدان کارزار میں جاتے ہیں تو یزیدیوں نے ان پر حملہ کرنا شروع کیا، چونکہ معصوم ہیں، 14-15 سال کی عمر ہے، یزیدیوں نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی خنجر چلا رہا ہے، کوئی تلوار چلا رہا ہے، ان پر وار کیے جا رہے ہیں۔ بالآخر ان کے یہ 2 بھانجے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام میدان کارزار میں جاتے ہیں، میدان کارزار میں جا کر کے اپنے بھانجوں کے لاشیں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے لا کر کے خیمے میں رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بہن زینب، لو تمہارا ہدیہ قبول ہو گیا، تمہارا بھی تحفہ قبول ہو گیا، تمہارے بچے بھی شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنے بھانجے کو رکھتے ہی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ رباب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ شہر بانو جو حضرت امام حسین کی بیویاں ہیں، وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ پیاس سے تو سکینہ بھی تڑپ رہی ہے، لیکن یہ ننھے علی اصغر کا پیاس سے تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، یہ چھوٹے 6 ماہ کے علی اصغر کا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عباس علمبردار وہ آتے ہیں میدان میں، وہ کہتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چچا کے رہتے ہوئے، ہم لوگوں کے رہتے ہوئے ہمارے بھتیجے، ہمارے بھانجے پانی کے ایک قطرے کے لیے ترسے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں پانی لے کر کے آتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ امام علی مقام نے انہیں اجازت دیا، کہا کہ مجھے ان یزیدیوں سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں۔ حضرت عباس علمبردار، شیر خدا کے لخت جگر، حیدر کرار کے بیٹے، جن کے گھر کی لونڈی ہے، یہ بہادری، وہ پہنچتے ہیں میدان کارزار۔ میدان کی طرف جانے کے بجائے نہر فرات کی طرف رخ کرتے ہیں، نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ عمرو بن سعد نے دیکھا کہ یہ میدان کی طرف نہیں آ رہے ہیں بلکہ پانی کی طرف جا رہے ہیں،
تو اس نے یزیدیوں کو کہا کہ کوئی انہیں پانی لینے کے لیے مت دینا، انہیں پانی لینے سے روکو، اگر وہ پانی لے لیں گے تو تم سبوں کو میں قتل کر دوں گا۔ پانی پیے بغیر 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، اور ان کی جوابمردی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، اگر ان کو پانی مل جائے تو وہ ہم لوگوں کو تو ختم کر دیں گے، انہیں پانی لینے کے لیے مت دیں۔ لیکن کسی کے اندر کیا ہمت، کسی کے اندر کیا طاقت کہ وہ انہیں روک سکے۔ انہوں نے یزیدیوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کے پاس گئے۔ نہر فرات کے پاس جانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی لینے کے بعد اس کو اپنے منہ کے قریب کیا۔ اندر سے آواز آئی کہ امام نے تو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم اپنی پیاس بجھاؤ، امام نے تو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم اپنی پیاس بجھاؤ، امام نے تو بھیجا ہے کہ تم سیدہ زینب، امام نے تو بھیجا ہے تم سیدہ سکینہ کے لیے پانی لے کر کے آؤ، علی اصغر کے لیے پانی لے کے آؤ، اس لیے امام نے بھیجا ہے نا۔ حضرت عباس علمبردار مشکیزے میں پانی بھرتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ امام حضرت عباس علمبردار گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، چاروں طرف سے سامنے سے گھیرا بندی کر دیا یزیدیوں نے کہ پانی نہیں جانا چاہیے، کچھ ہو جائے لیکن پانی کا ایک قطرہ خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ حضرت عباس علمبردار سامنے وار کرتے ہیں، یزیدیوں پر وار کرتے ہیں، جیسے یزیدیوں پر آپ وار کرتے ہیں، جدھر آپ وار کرتے ہیں ادھر یزیدیوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ سامنے سے مقابلہ کر سکے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ سامنے سے وار کر سکے۔ ان لوگوں نے بزدلانہ کارروائی کی، پیٹھ پیچھے وار کیا۔ انہوں نے پیٹھ پیچھے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس علمبردار کا ایک بازو کٹ گیا، اب ایک بازو سلامت ہے، اسی بازو سے مشکیزہ پکڑا ہے، اسی بازو سے تلوار تھاما ہے، اسی بازو سے گھوڑے کی لگام تھامی ہے، اور مقابلہ کر رہے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے خیمے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ یزیدیوں نے موقع سمجھا اور انہوں نے حضرت عباس علمبردار کے دوسرے بازو پر بھی وار کیا، دونوں بازو، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ حضرت عباس علمبردار نے اپنے دانت سے مشکیزے کو پکڑ لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس نیت سے کہ کسی طریقے سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے اور حضرت علی اصغر کی پیاس بجھ جائے، حضرت سکینہ کی پیاس بجھ جائے۔ لیکن جب ایڑ لگاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک تیر آتا ہے اور آ کر کے مشکیزے میں لگ جاتا ہے، مشکیزہ پھٹ جاتا ہے، پانی بکھر جاتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار نے اس دانت سے اس کی پکڑ کو ڈھیلی کیا اور ایک لمبی آہ لیا۔ ان لوگوں نے، ان ظالموں نے حضرت عباس علمبردار کے اتنے ٹکڑے کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آتے ہیں اپنے چچا کے، اپنے بھائی کے لاش کو اٹھانے کے لیے، تو ان یزیدیوں نے، ان بدبختوں نے حضرت عباس علمبردار کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ حضرت امام علیہ مقام سے اٹھایا نہیں گیا، حضرت امام علیہ مقام سے اٹھایا نہیں گیا۔ حضرت امام علیہ مقام فرماتے ہیں انکسر ظہری الآن، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا بھائی، میرا وہ بھائی جو میرے علم کو پکڑا ہوا تھا، میرے پرچم کو اٹھایا ہوا تھا، وہ شہید ہو گیا، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، آنکھیں اشکبار ہے، دل غمگین ہے۔ اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کھڑے ہیں۔ ابا حضور مجھے اجازت دیجیے، میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ علی اکبر 18 سالہ جوان، وہ سامنے کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر کے سینے تک، حضرت امام حسین سینے سے لے کے پاؤں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ہو بہو تھے، لیکن حضرت علی اکبر مکمل طور پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہو بہو تھے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جو کوئی حضرت علی اکبر کو دیکھ لے گا وہ ایسا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، جس نے علی اکبر کو دیکھا اس نے حضور کا دیدار کیا، ایسے حضور سے مشابہت رکھتے تھے۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے، آپ مجھے بھی وہاں بھیجیے جہاں چچا عباس علمبردار چلے گئے ہیں، جہاں بھائی اون و محمد چلے گئے ہیں، جہاں میرے بھائی قاسم چلے گئے، آپ مجھے بھی وہاں بھیج دیجیے۔ میرے امام علیہ مقام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں بھیج سکتا ہوں، میں تمہیں اس لیے نہیں بھیج سکتا ہوں، اس لیے کہ تمہیں دیکھتا ہوں تو رسول اللہ کی یاد آ جاتی ہے، تمہیں دیکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، میں کیسے تم کو بھیج سکتا ہوں؟ تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں کہ ابا حضور آپ مجھے قیدی بنا کر ان کے بارگاہ میں نہ پیش کیجیے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے جنت کا دلہا بنا کے میدان کارزار میں بھیجیے۔ حضرت امام علی مقام اپنے بیٹے کی جوانی کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کے دین کو دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہیں اور تیار کر کے میدان کارزار میں بھیجتے ہیں۔ حضرت علی اکبر میدان کارزار میں پہنچتے ہیں، جوان مردی 18 سالہ جوان۔ میدان میں پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں اور یزیدیوں تم نے میرے بھائی قاسم کی جوانی تم نے میرے بھائی قاسم کی جوان مردی دیکھی ہے، بہادری دیکھی ہے، تم نے عباس علمبردار کی بہادری دیکھی ہے،
تم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے لوگوں کو شہید کیا ہے، کیسے تم لوگوں کو کاٹا ہے، اگر تم میں سے کسی کے اندر یہ ہمت ہے اکیلا مجھ سے لڑنے کی تو آؤ مجھ سے اکیلا لڑو۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ جو کوئی بھی اس علی کے نواسے کو، علی کے پوتے کو اور امام حسین کے بیٹے کو قتل کرے گا، میں اسے موصل کی گورنری دوں گا۔ موصل ایک جگہ ہے، اس جگہ کی گورنری دوں گا میں اس کو۔ کس کو دوں گا؟ جو حضرت علی اکبر کو شہید کرے گا، جو حضرت علی اکبر کو قتل کرے گا۔ ان کے لشکر میں ایک بڑا جنگجو تھا جس کا نام تھا طارق بن شیش۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لشکر میں ہوں اور میرا 2 بیٹا آپ کے ساتھ ہیں، آپ مجھے حکم دیجئے، میں جاتا ہوں ان کو قتل کرنے کی۔ اور یاد رکھیے گا موصل کی گورنری مجھ کو ملنی چاہیے، موصل کی گورنری میرے ہاتھ سے جانے نہیں چاہیے۔ تو عمرو بن سعد کہتا ہے جاؤ، دیکھتے ہیں تمہیں تخت ملتا ہے یا تختہ ملتا ہے، دیکھتے ہیں کہ تمہیں تخت ملتا ہے یا تختہ ملتا ہے۔ وہ طارق بن شیش آتا ہے حضرت علی اکبر کے مقابلے میں۔ حضرت علی اکبر نے طارق بن شیش کو قتل کیا، اس کے دونوں بیٹے کو نار جہنم واصل کیا، اور ان تینوں کو قتل کر کے حضرت علی اکبر پھر اپنے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ میرا بیٹا پھر خیمے کی طرف آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ جب خیمے کی طرف آتے ہیں تو حضرت علی اکبر کہتے ہیں العطش العطش، ابا حضور پیاس بڑی لگی ہے، پیاس بڑی ستا رہی ہے، ابھی میں نے 3 ان لوگوں کے جنگجو کو قتل کیا ہے، انہیں جہنم میں بھیجا ہے، میرے اندر پیاس کی شدت لگی ہوئی ہے، مجھے پانی کا ایک کٹورا مل جائے، میں ان لوگوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دوں گا، میں ان لوگوں کے پرزے اکھیڑ دوں گا، مجھے پانی کا کٹورا مل جائے۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں کہ تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا، لیکن سنو، جب میں چھوٹا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں رہتا تھا تو مجھے پیاس لگتی تھی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان کو چوسنے کے لیے مجھے دیا کرتے تھے، میں نے ایک بار نہیں کئی بار حضور کی زبان کو چوسا ہے، آؤ اس سوکھی زبان کو تم بھی چوس لو، تمہیں تھوڑا سا سکون مل جائے، تمہیں تھوڑا سا اطمینان مل جائے۔ حضرت علی اکبر اپنے ابا حضور کے زبان کو چوستے ہیں اور پھر میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔ میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے بھی جم کر کے مقابلہ کیا، بہت سارے یزیدیوں کو کاٹا، لیکن بالآخر زخموں سے چور ہو کر کے، زخموں سے نڈھال ہو کر کے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے جوان بیٹے کی لاشیں کو اٹھا کر کے لے کر کے آ کر کے خیمے میں رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ رباب، حضرت سیدہ شہر بانو حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے کہ پیاس سے علی اصغر کی تڑپ دیکھی نہیں جا رہی ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ یہ میرا چھوٹا سا 6 ماہ کا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر یہ پیاس سے مر جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں، ہم کو لگتا ہے، امید ہے کہ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ 6 مہینے کا بھی بچہ ہے، آپ لے کر کے جائیں، ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے اور وہ کچھ قطرہ پانی کو دے دے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا مجھے ان بدبختوں سے کوئی امید تو نہیں ہے، البتہ تم کہتی ہو تو تمہاری بات پر بھی عمل کرتا ہوں۔ حضرت علی اصغر کو 6 ماہ کے علی اصغر گود میں اٹھا کر کے میدان کارزار میں پہنچے اور میدان کارزار میں پہنچ کر کے یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے یزیدیوں سنو، میرے پاس یہ 6 ماہ کا چھوٹا علی اصغر ہے، تم اسے پانی کے چند قطرہ دے دو، یہ پانی پی کر کے اس لائق نہیں ہو جائے گا کہ تم سے جنگ کر لے گا، تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے، اتنا لائق نہیں ہو جائے گا، ایسا کرو تم میرے ہاتھ میں پانی مت دو بلکہ اپنے سے آ کر کے چند قطرے اس کے حلق میں ڈال دو۔ ان ظالموں نے، ان بدبختوں نے پانی کا ایک قطرہ تو نہیں دیا، لیکن حرملہ بن کاہل جو اپنے میان میں تیر کو کسے ہوئے تھا، اس نے زور سے تیر پھینکا، وہ تیر آ کر کے حضرت علی اصغر کے حلق میں آ کر کے پیوست ہو جاتا۔ حضرت علی اصغر نے ایک جھرجھری لیا اس کے جسم نے اور جسم سے روح نکل گئی۔ حضرت امام علی مقام تیر کو نکالتے ہیں، خون کا فوارہ پھوٹ رہا ہے، امام علی مقام اس خون کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد رب کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، کہ اے میرے پروردگار میں ان لوگوں کی بدبختی پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، ان لوگوں کی بدبختی پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام اپنے اس 6 مہینے کے علی اصغر کو خیمے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں، ادھر سے بیویوں نے دیکھا خیمے کی اوٹ سے کہ علی اصغر تڑپ نہیں رہے ہیں، بلک نہیں رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے انہیں پانی دے دیا ہے، اس لیے وہ سو گئے ہیں پانی پی کر کے، لیکن ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان ظالموں نے پیاس تو مٹائی لیکن پانی کے ذریعے سے نہیں بلکہ تیر مار کر کے پیاس مٹائی۔ کیا یہی انصاف ہے؟ ایک بوند پانی کے لیے
حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے، حلقے اصغر میں عدو کا تیر ہونا چاہیے۔ خیر حضرت علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، انہیں رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام خیمے میں موجود ہے۔ آپ کا منجلا بیٹا حضرت علی اوسط، جن کا لقب زین العابدین ہے، بیمار ہیں، کمزور ہیں، بخار میں تپ رہے ہیں، اپنے کمزور پاؤں سے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام دوڑ کر کے جا کر کے ان کو سہارا دیتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا حضور آپ مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی اپنی جان کو آپ کو قربان کرنا چاہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا دین قیامت، میری نسل قیامت تک رہے گی، اس لیے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ سنو، میرے بعد تم نے صبر کرنا ہے، تم نے ظالموں کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا ہے، تم نے صبر سے کام لینا ہے اور اپنے خواتین کے ساتھ بطور محرم رہنا ہے۔ اور سنو، جب کبھی گرتے پڑتے نانا کی قبر پہ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر پہ جاؤ گے تو نانا کی قبر پہ جا کر کے پورا حال سنانا ہے، یہ سنانا ہے کہ کس طریقے سے تمہارے نواسے کو، نانا سے یہ کہنا ہے کس طریقے سے تیرے نواسے کو، آپ کے نواسے کو شہید کیا گیا، کس طریقے سے تیرے نواسے پر پانی کو بند کیا گیا ہے، آنکھوں دیکھا حال سنانا ہے۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر میں جا کر کے سنانا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے سر سے دستار اٹھائی اور حضرت علی اوسط حضرت زین العابدین کے سر پر رکھی۔ یہ دستار خلافت دینا تھا، اجازت دینا تھا، باطنی خلافت اجازت دے دیا۔ اب حضرت امام علی مقام اپنے خیمے میں آتے ہیں، شہیدوں کا امام، امت کا پیشوا، سارے لوگوں کو شہید کر کے، سارے کنبے کو شہید کر کے اب اپنی شہادت کے لیے تیار ہونے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں، اپنے سر پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دستار رکھتے ہیں، اپنے کمر پر اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹا باندھتے ہیں، بیلٹ باندھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار لیتے ہیں اور لینے کے بعد تیار ہو کر کے بیویوں کے خیمے میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں سیدہ زینب تمہیں سلام، ساری خواتین تمہیں سلام۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہے، حضرت سیدہ زینب کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ حضرت امام علی مقام کہتی ہے کہ بہن زینب صبر کرو، صبر سے کام لو، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کہتی ہے کہ بھائی جان نانا حضور چلے گئے، صبر کیا، بابا حضور چلے گئے، صبر کیا، اماں فاطمہ چلی گئی، صبر کیا، آج صبح سے بھی ہم صبر ہی کر رہے ہیں لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں بہن زینب ایسی بات اپنی زبان پر مت لگا لو، ایسے کلمے اپنی زبان پر مت لاؤ۔ سنو، میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے رونا نہیں ہے، میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے ماتھا پیٹنا نہیں ہے، میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے سینہ پیٹنا نہیں ہے، بلکہ صبر کرنا ہے۔ حضرت زینب کو سمجھا رہے ہیں، حضرت زینب کو صبر کی تلقین دے رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سکینہ، چھوٹی حضرت سکینہ دوڑ کر کے اپنے بابا حضرت امام علی مقام سے لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے بابا حضور آپ مت جائیے، میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گی، آپ مجھے چھوڑ کر کے مت جائیے، اگر آپ چلے جائیں گے تو میں بابا کہہ کے کسے پکاروں گی، ابا کہہ کے کسے پکاروں گی، مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پانی نہیں مانگوں گی آپ سے، آپ یہیں رہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیٹی سے بڑا پیار تھا، اپنے اس بیٹی کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں۔ یہ بیٹی ہے جس کے بارے میں حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ یہ بیٹی جس گھر میں جائے گی مجھے اس گھر والوں سے پیار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر کے اپنی بہن زینب کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہن زینب میرے اس بیٹی کا خیال کرنا، اسے رونے مت دینا اور اسے کبھی یتیمی کا احساس ہونے مت دینا، اس کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ حضرت امام علی مقام نکلتے ہیں۔ میرے یارو، اس سے پہلے حضرت امام علی مقام جو کوئی بھی میدان میں جاتا امام علی مقام اسے دلہا بنا کر کے میدان میں بھیجتے، لیکن اب تو کوئی ہے نہیں جو دلہا بنائے گا، اب تو کوئی ہے نہیں جو سوار کرائے گا۔ بہنیں تو اپنے بھائیوں کو دلہا بنایا کرتی ہے، بہنیں تو اپنے بھائیوں کو دلہا بناتی ہے، اپنے بھائیوں کو سنوارتی ہے۔ سلام ہے سیدہ زینب کے مقدر کو کہ وہ اپنے بھائی کو دلہا تو بنا رہی ہے لیکن جنت کا دلہا بنا کر کے میدان میں بھیج رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کو دلہا بناتی ہے اور دلہا بنانے کے بعد انہیں میدان کارزار میں بھیجتی ہے، اور میدان کارزار میں بھیجنے کے بعد حضرت امام علی مقام میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔ میدان کارزار میں پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے فضائل پر مشتمل ایک رجز پڑھا اور انہیں سمجھایا، انہیں ڈرایا کہ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، تم نے سب کو شہید کر دیا ہے، اب بھی اگر تم توبہ کرو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں ماننے والے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے کہا تم لوگ میرا خون بہانا چاہتے ہو، اپنے نبی کے گھرانے کو اجاڑنا چاہتے ہو تو آؤ۔ حضرت امام علی مقام میدان کارزار میں پہنچتے ہیں۔
حضرت امام علی مقام اپنے تلوار کو نکالتے ہیں، اپنے بابا حضرت علی کی تلوار ذوالفقار کو نکالتے ہیں، ایک نظر تلوار پر ڈالتے ہیں۔ تلوار گویا اپنی زبان سے کہتی ہے آپ حکم دیجئے، آج بھی وہی جوہر دکھاؤں گی جو میدان بدر میں دکھایا تھا، آج بھی وہی جوہر دکھاؤں گی جو خیبر کے میدان میں دکھایا تھا، آپ بس حکم دیجئے۔ امام علی مقام اپنی تلوار کو نکالتے ہیں، یزیدی حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امام علی مقام 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، جسم میں نقاہت ہے، کمزوری ہے، لیکن حضرت امام علی مقام جب ان پر وار کرتے ہیں تو ان کا وار قہر الہی بن کر کے یزیدیوں پر برستا ہے۔ حضرت امام علی مقام یزیدیوں کو کاٹنا شروع کرتے ہیں، اس طریقے سے کاٹتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ حضرت امام علی مقام یزیدیوں کو کاٹ رہے ہیں، حضرت امام علی مقام یزیدیوں کو نار جہنم واصل کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام جدھر حملہ کر رہے ہیں ادھر تہلکہ مچ جا رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے میمنہ پر حملہ کیا، میمنہ صاف ہو گیا، میسرہ پر حملہ کیا، میسرہ صاف ہو گیا، یزید کے قلب پر حملہ کیا، یزید کا قلب صاف ہو گیا۔ جدھر حملہ کر رہے ہیں ادھر تباہی مچ جا رہی ہے، جدھر حملہ کر رہے ہیں یزیدی پریشان ہے کہ اگر ان کی تلوار چلتی رہی تو یہ تاریخ بن جائے گی کہ یہ تنہا حسین نے 22,000 کے لشکر کو شکست دے دیا، تنہا حسین نے 22,000 کے لشکر کو جہنم بھیج دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وقت ہے انہیں کسی طریقے سے گراؤ، لیکن حضرت امام علی مقام کے جسم میں 112 تیر لگے ہیں۔ اچانک ایک تیر آتا ہے اور آ کر کے حضرت امام علی مقام کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، اس کی نوک لگتا ہے دل میں جا کر کے لگی تھی۔ حضرت امام علی مقام تلوار چلتے چلتے رک گئی، آنکھ بند ہوا، آنکھ جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں سامنے یزیدی نہیں ہے، سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے نواسے کی شہادت دیکھنے کے لیے موجود ہے، حاضر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے؟ اب وصل کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب اس سجدے کا وقت قریب آ گیا ہے جس سجدے پر لوگ ناز کریں گے، قیامت تک لوگ ناز کریں گے، اس سجدے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام اسی محو میں تھے، اسی چیز میں گم تھے کہ ایک شخص نے حضرت امام علی مقام کو کے جسم میں نیزہ پیوست کر کے انہیں گرا دیا۔ سلام ہے اس گرنے والے کو جو خود تو گر گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو بچا گئے، جو خود تو گر گئے لیکن اپنے نانا کے علم کو اونچا کر کے گئے۔ جب حضرت امام علی مقام لڑ رہے تھے یزیدیوں کی فوج سے یہ آواز آ رہی تھی کہ یہ کون سہ سوار ہے، بلا کا ذی وقار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے ہٹا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا چھدا ہوا لیکن پھر بھی ٹٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین جب گرتے ہیں، حضرت امام حسین کے گرنے کے بعد یزیدیوں نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ شمر ذی الجوشن وہ حضرت امام حسین کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے، مجھ پر میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ تو فرض نہیں ہے لیکن مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کی اجازت دو، میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ حضرت امام علی مقام نے اس سے پہلے جب بھی وضو کیا پانی سے وضو کیا، جب بھی وضو کیا مٹی سے تیمم کیا، لیکن آج حضرت امام علی مقام خون سے وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرنے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں۔ ان یزیدیوں نے موقع سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ اگر یہ امام پھر اٹھیں گے تو پھر ہمیں قتل کریں گے، وقت ہے، موقع ہے، اس موقع کو سمجھو۔ اور ان لوگوں نے حضرت امام علی مقام کے گردن پر ایسا وار کیا کہ حضرت امام علی مقام کا سر مبارک تن مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گردن تو کٹا دیا لیکن اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا۔ تبھی شاعر کہتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔